قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور عمرے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حج اسلام کے ارکان میں سے ایک مستقل رکن ہے۔ اسلام کا عظیم الشان ایک مستقل رکن ہے، اور تکمیل اسلام کا، تکمیل دین کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، اور فرضیت حج کے بعد ایک مرتبہ حج کیا ہے جو حج اکبر بھی تھا، اور اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے فضائل بے شمار ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ حج عمرے کے احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ مختلف احادیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس کے آداب بتلا کر کے ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ادب ملحوظ رکھا جائے، وہاں سفر کا، ساتھیوں کا، مقامات متبرکہ کا، چونکہ حج عشق الہی کا مظہر ہے، اور بیت اللہ شریف کی تجلیات کو سمیٹنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی تجلیات کا وہاں نزول ہو رہا ہے، ان کو سمیٹنا ہے۔ تو اس وجہ سے حج کے اندر جتنا آداب کا لحاظ رکھا جائے گا، رعایت رکھی جائے گی، اتنا ہی اس کی برکات، فیوزات، انوارات زیادہ ہی سمیٹے جائیں گے۔ محرمات سے خوب بچا جائے، اچھی طرح سے اہتمام کیا جائے، مسائل اور احکام ان کو سیکھا جائے، اور واقفیت ہونے کے بعد ان پر عمل کیا جائے، اور حج کے دوران محرمات سے، نامناسب حرکتوں سے، نامناسب بول سے، نامناسب دیکھنے سے، اور جتنے وہاں عازمین حج ہیں، زائرین حرم ہیں، ان میں سے کسی کو کسی طرح بھی ہماری وجہ سے ہر ایک بندے کے یہ جذبہ اور خواہش ہو کہ تکلیف نہ پہنچے، اور یہ بہت ضروری سمجھا جائے اس کو۔ قرآن کریم میں حج کے سلسلے میں جو اہم ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حج کے دوران نہ فحش کلامی ہو، نہ حکم عدولی ہو، اور نہ آپس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ احادیث مبارکہ میں حج کی مقبولیت کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ فحش کلامی اور نافرمانی سے پاک ہو۔ اس لیے حجاج کرام کو اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سفر حج کے دوران عورتوں کی بے حجابی بھی جو اس وقت کا ایک فتنہ بن چکی ہے، اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے۔ بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر ننگے سر نظر آتی ہیں، اور بے تحاشا موبائل کا استعمال نظر آتا ہے، اور بے محابہ آپس کا اختلاط، گپ شپ اور ہنسی مذاق نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں اس نیک عمل کے برکات کو ختم کر دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح سفر حج کے لیے ساز و سامان اور ضرورت کی اور چیزیں مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ، کہیں بڑھ کر کے حجاج کرام کو حج کے احکام و مسائل سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے اس کا خوب اچھی طرح سے اہتمام کر لینا چاہیے، یا کم از کم سفر کے دوران مسائل پوچھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین سے ہر موقع کے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کیا جائے، اور بلکہ عمر بھر کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم
اور نیت کی جائے اور اس کی دعائیں مانگی جائیں اس مبارک سفر کے اندر۔ حج کے موقع پر چونکہ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگ، مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں، مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا آپ دیکھیں تو وہ عمل خود شروع نہ کر دیں، بلکہ تحقیق کر لیں کہ آیا یہ عمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں سے صرف دیکھی دیکھی باتوں پر ایسا نہ کیا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز فجر سے اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفلیں پڑھنے کا معاملہ ہے، تو حنفی فقہ میں چونکہ یہ مکروہ اوقات ہیں، یا اس کے علاوہ عین طلوع کا وقت ہے، عین غروب کا وقت ہے، عین دوپہر ہے، تو ان وقتوں میں بھی نفل نماز سے یا سجدے والی عبادت سے احتراز ہونا چاہیے۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھی بھی دیکھا دیکھی ان کے کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حج کے سفر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصطلاحی طور پر وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور کتابیں جو کہ حج کی رہنمائی کے لیے ملتی ہیں، عمرے کے رہنمائی کے لیے ملتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ اصطلاحیں لکھی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک لکھا ہوتا ہے استعلام۔ اب استعلام کیا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ دینا، یا حجر اسود کو ہاتھ لگا کر کے اس ہاتھ کو چومنا، یا حجر اسود اور رکن یمانی جو ہے وہ ان کو استعلام کرنا، یہ سلام کرنا، اس کو استعلام کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اصطلاح ہے اضطباء، یعنی احرام کی چادر کو اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر مردوں کے لیے حکم ہے، بائیں کندھے پر ڈالنا۔ صرف وہ احرام، وہ طواف جس کے بعد کیا ہوگا؟ صفا مروہ کی سعی ہوگی، یہ اس میں مردوں کے لیے یہ ایک اصطلاح ہے اضطباء کی، کہ وہ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، دائیں بغل کے نیچے سے چادر نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ یہ طواف کے اندر کریں گے، پورا طواف کریں گے، اور مرد کریں گے، لیکن طواف میں کریں گے، اس کے بعد جب صفا مروہ میں جائیں گے پھر نہیں۔ یہ دیکھا عام طور پر یہ ہے کہ مرد بیچارے جو طواف میں ایسا کرتے ہیں پھر صفا مروہ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو یہ وہاں صفا مروہ کا یہ حکم نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نہیں، صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس طریقے سے طواف جو ہے بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر مخصوص طریقے سے لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں، اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے طواف کے اندر رمل، کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح قدم اٹھا اٹھا کے چھوٹے چھوٹے قدم سے اکڑ کر کے ذرا چلنا، پہلوانی کا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، اور یہ بھی اسی طواف کا حصہ ہے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں ہے، نفلی طواف ہیں، ان میں نہ اضطباء ہے کندھا ننگا کرنا، اور نہ رمل ہے پاؤں اٹھا کے ہل کے جو پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ نہیں ہے۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جس میں چھت کے بغیر ہے، جس میں طواف کرتے ہیں، پھر بعد میں برآمدے شروع ہو جاتے ہیں۔ رکن یمانی بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو یمن کی طرف جس کا رخ ہے۔ مقام ابراہیم وہ جنتی پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی سائڈ پر آگے مطاف کے اندر ہی ایک شیشے میں بند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس کے اوپر موجود ہیں۔ ملتزم یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازے والی سائڈ ہے، وہاں دروازے سے حجر اسود کے نکر کونے کی طرف یہ جو درمیان میں جگہ ہے جس میں لوگ چمٹ کے سینہ لگا کے، رخساریں لگا کے، ہاتھ لگا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دم، یعنی حج کے اندر اگر کوئی، عمرے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر غلطی، بعض وہ معمولی سی غلطیاں ہوتی ہیں جس پر صرف صدقہ آتا ہے، اور بعض غلطیاں ذرا بڑی ہوتی ہیں جس پر دم آتا ہے۔ تو دم عام طور پر جو ہے وہ بکری کا ہوتا ہے، چاہے وہ چھترا ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، اس کا ہوتا ہے عام طور پر۔ صرف حج میں 2 ایک مقام ایسے آتے ہیں جس میں بدنا، اونٹ یا گائے، اگر وہ بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہو جائے تو اونٹ یا گائے کا دم دینا پڑتا ہے، لیکن وہ مخصوص 1-2 مقام ایسے ہیں۔
دنیا کے اندر جو ساری دنیا ہے اس کو کعبۃ اللہ کو اگر مرکز بنایا جائے دنیا کا تو دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کچھ حصہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم، جس میں تقریباً سارا مکہ شہر آ جاتا ہے، بلکہ مینا اور مزدلفہ بھی حرم ہی کا حصہ ہیں، عرفات حرم سے باہر ہے۔ اور پھر جو حدود حرم ہیں اس سے باہر ایک علاقہ آتا ہے، اس کو ہل کہتے ہیں، اور وہ چلا جاتا ہے میقاتوں تک، جو مکے کے دور چاروں طرف میقات مقرر ہیں۔ قریب 3 میقات جو ہے مکے کے وہ جعرانہ ہے، باقی سارے دور ہیں۔ تو جو میقات ہیں وہ حرم کی حدود سے باہر اور میقات کے حدود سے اندر، اس کو مقام ہل کہتے ہیں۔ اور جو حدود میقات والے ہیں ان سے جو باہر ہیں پھر وہ دنیا کے آخری کونے تک چلے جاؤ تو ان کو آفاق کہتے ہیں۔ اب جو آفاقی آدمی ہے یعنی حرم میقاتوں سے باہر رہنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا باشندہ ہو، وہ جب حرم پاک کی زیارت کے لیے، حرم کی تعظیم کے لیے سفر کرے گا اور میقات عبور کرے گا تو اس کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر وہ احرام کے بغیر چلا جائے گا تو یا تو اس کو واپس میقات پہ آ کے احرام باندھنا پڑے گا یا پھر اس کو دم دینا پڑے گا۔ بس لیکن شرط یہی ہے کہ اس کا جانا تعظیم حرم کے لیے ہو، عبادت حرم کے لیے ہو، زیارت حرم کے لیے ہو۔ اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے، ڈرائیور ہے سواری چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی اور ہے سامان اتارنے سامان لینے جا رہا ہے، رشتہ دار عزیز کو ملنے جا رہا ہے، تو اس پر نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے بھی وہ میقات عبور کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کو یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کے لحاظ سے، زمین ساری کے لحاظ سے یوں 3 حصوں میں انسان علاقائی لحاظ سے بٹ جاتے ہیں، حرم والے اور ہل والے اور آفاق والے۔ حج جو کیا جاتا ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے احکام کے لحاظ سے، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے اور ایک حج قران ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک حنفی فقہ میں سب سے افضل حج قران ہے کہ ایک ہی سفر سے ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کیے جائیں، سفر بھی ایک ہو اور قران کیا ہو احرام بھی ایک ہو۔ یہ ہوتا صرف آفاقی کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہمارے نزدیک تمتع ہے، اور عام طور پر ہمارے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ عام طور پر جو اکثر حجاج جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سفر تو ایک ہوگا لیکن احرام 2 ہوں گے، پہلے جا کر کے احرام سے عمرہ کریں گے، پھر احرام کھول دیا جائے گا، پھر حج کے لیے دوبارہ حج کے ایام میں احرام باندھا جائے گا، پھر اس سے حج کیا جائے گا۔ اب سفر تو ایک ہی کیا لیکن احرام حج کا الگ ہے، عمرے کا الگ ہے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ حج قران کرنے والے پر بھی دم قران لازم ہوتا ہے، شکرانے کا، ایک بکری کم از کم، اور حج تمتع کرنے والے پر بھی دم تمتع لازم ہوتا ہے شکرانے کا۔ اب یہ جو 2 قسم کے حج ہیں ان پر یہ 2 جو دم ہیں یہ آخر میں جب حج مکمل کر لیں گے یعنی 10ویں کے دن یا 11ویں یا 12ویں کو، تو وہ دم تمتع یا دم قران کریں گے۔ یہ سنت ابراہیمی والی جو قربانی ہے اس کے علاوہ ہے۔ سنت ابراہیمی والی قربانی بندہ وہاں کرے تب بھی جائز ہے، اپنے علاقے اپنے گھر میں پیچھے کہہ دے وہاں کر دیں تب بھی جائز ہے، اور اگر بالکل مسافر رہے نہ کرے تب بھی جائز ہے۔ لیکن جو دم تمتع ہے یا دم قران ہے یہ واجب ہے اور یہ حج کا حکم ہے، یہ سنت ابراہیمی والی قربانی کے علاوہ ہے۔ اگر کوئی سنت ابراہیمی والی قربانی بھی وہاں کرتا ہے تو پھر اس کو 2 کرنی پڑیں گی، ایک سنت ابراہیمی والی قربانی اور ایک دم تمتع یا دم قران والا جو وہ جانور ذبح کرنا ہے شکرانے کا، وہ واجب ہے۔ تو یہ حج کی جو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ جو وہاں حرم والے لوگ ہیں وہاں کے باشندے ہیں ان کے لیے صرف حج افراد ہے، ان کے لیے تمتع قران نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میقاتیں جو ہیں وہ مخصوص مقام تو تھوڑے ہیں، چند ایک ہیں، لیکن ان کی جہتوں کو دیکھا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کی جو میقات ہے ذوالحلیفہ مثال کے طور پر، اب اس سے پیچھے پوری دنیا میں کائنات میں زمین کے آخری حصے تک جو لوگ آئیں گے
ان کی اس طرح کے ہمارے پاکستان والوں کے لیے عراق ہے، تو اب اس طرف سے جتنے بھی اس سائڈ پہ دنیا کے حصہ آئے گا ان کے لیے یہ کیا ہوگا؟ عراق ہوگا۔ اس طریقے سے باقی چاروں طرف میں جو لوگ ہیں، جس وقت بندہ حج یا عمرے کا عمل مکمل کر لیتا ہے، تقریباً احکام مکمل ہو جاتے ہیں، عمرے کے بالکل مکمل ہو جاتے ہیں، اور حج کے ابھی طواف زیارت یا رمز جمار کے کچھ صورتیں رہتی ہوتی ہیں، کچھ حصہ رہتا ہوتا ہے، تو ان کو حلق یا قصر کرانا ہے۔ عورتوں کے لیے صرف قصر ہے، اور مردوں کے لیے حلق بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے، البتہ حلق افضل ہے، عورتوں کے لیے ہے ہی صرف قصر۔ اب جو عورتوں کا قصر ہے اس میں چونکہ باقی تمام اگر احکام عمل حج عمرے کے مکمل ہو چکے ہیں تو پھر اپنے بال خود بھی بندہ کاٹ سکتا ہے، اور خود کسی اور حاجی یا عمرے کا جو احکام مکمل کر چکے اس کے بھی کاٹ سکتا ہے، اور دوسرے سے اپنے بھی کٹوا سکتا ہے، چاہے وہ احرام کی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن جو اپنے احکام حج عمرے کے مکمل کر چکا ہو، نہیں تو کسی اور سے کرا لے جو احرام سے باہر ہے۔ تو اس میں عورت کے لیے جو قصر ہے وہ لمبائی میں تو کم از کم اپنی جو بھی عورت کٹوا رہی ہے وہ اپنی انگلی کا ایک پورا، یعنی آخری جو انگلی کا جوڑ آتا ہے اس پورے کی طرف، اس جوڑ سے آگے جو انگلی کا حصہ بنتا ہے، انچ ہے، سوا انچ ہے، 1.5 انچ ہے، اتنا جو ہے وہ بال لمبائی میں کٹوانا ضروری ہے۔ باقی جو سر کے بال ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک مٹھی میں لے کے ان کا اتنا حصہ کاٹ دے ساروں کا، تو یہ سب سے افضل بہتر ہے، ورنہ کم از کم 1/4 بالوں کا اتنا حصہ لمبائی میں کاٹنا یہ ضروری ہے احرام سے باہر آنے کے لیے۔ اور مردوں کے لیے پورے سر کا حلق یا پورے سر کا قصر، لیکن قصر مرد بھی تب کرا سکے گا جب اس کے بال ایک پورے سے زیادہ لمبے سر پر ہوں۔ اگر پہلے سے بال ایک پورا برابر یا اس سے بھی چھوٹے ہیں تو اب اس کے لیے صرف حلق ہی ہے، سر منڈوانا ہی ہے، اب قصر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ پھر بعد میں۔ السلام علیکم۔